خوش فہمیوں کی انک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس انک کو اتار دے۔ مجھے کھڑکیاں پسند ہیں، مجھے آسمان پسند ہے، مجھے دوستوں کی دعائیں پسند ہیں، مجھے وہ سب چیزیں پسند ہیں جو انسان کی زندگی میں روشنی لے کر آتی ہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ حشر میں تو سبھی کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن حقیقی فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو دنیا میں ہی جاگ گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کر کے اپنی آنکھیں کھلی ہونے کا ثبوت دیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ لوگ اس بات کا دفاع نہیں کرتے جو صحیح ہے، وہ دفاع کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ میں نے اسے کتاب خدا یعنی قرآن پاک میں لعنت شدہ پایا ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا اگر وہ معاف کرنے کا۔ کبھی آپ کے منہ پہ پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، راستہ ہے، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہیں گے جنہوں نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ ماضی دیکھ لو۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ انسان کی ناکامی کی دو کمزوریاں: بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ برائی کو برائی ہی سمجھنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ نئی نسل کو ایسے والدین ملیں گے جو برائی کو برائی نہیں کہیں گے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون بے بسی اور صبر کی آخری انتہا بھی ہے۔ اور وقت جتنا بھی مشکل ہوگا تم اتنا ہی اس کو قریب پاؤ گے۔ انسان نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، خطبوں سے نہیں پروان چڑھتا، دوسروں کے تجربات سے بھی نہیں سیکھتا۔ انسان زندگی میں تب پروان چڑھتا ہے جب اس کے دل کا کوئی حصہ دکھ درد کی اذیت سے کٹ جاتا ہے، اور اپنوں کے مایوس کن رویے اس کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب زندگی اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے۔ چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام مال جمع کر لو، آخر جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پہ بیٹھ کر گہرے سمندروں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ واصف علی واصف۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب ہم اعتماد سے بات کریں، سلیقے سے مزاح کریں، ادب سے مانگیں اور سچائی سے معذرت کریں، کیونکہ ہر وہ شخص جو حروف سیکھ لیتا ہے ضروری نہیں کہ وہ گفتگو کا ہنر بھی جانتا ہو۔ لکھنے والے تو سب ہی ہیں، مگر پڑھنے والے کم ہیں، اور سمجھنے والے تو بہت ہی نایاب ہیں۔ صالح شوہر اور صالح بیوی نعمت ہیں۔ نہ تو مرد کی غربت عورت کے لیے عیب ہے، اور نہ ہی عورت کی کم خوبصورتی مرد کے لیے عیب ہے،
بلکہ عیب دین کی کمی ہے اور بد اخلاقی میں ہے۔ جس کی جیسی سوچ ویسے کام، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی دانہ پانی رکھتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے۔ زندگی بہت اجنبی ہے، آپ خالی ہاتھ آتے ہیں لیکن ہر چیز کے لیے جھگڑتے ہیں، اور آخر میں آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں سوائے نیک اعمال کے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عبادت کرتی ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ تو کرتی ہو مگر احسان بھی جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ داماد اچھے ہیں اس لیے کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں رہتے۔ پاس رہنے کے لیے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ جس زخم سے خون نہ نکلے تو سمجھ لینا یہ درد کسی اپنے نے دیا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی تمہاری زندگی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ ہمارے ہاں بھیک یوں مانگتے ہیں جیسے اپنا حق مانگ رہے ہوں، اور حق یوں مانگتے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ زندگی میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری نہیں لگتی مگر اپنوں کی بات سیدھی دل پر لگتی ہے اور درد دیتی ہے۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا۔ سورہ زمر آیت نمبر ہے 3۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا اہم ترین نظریہ اپنی خواہشات کا حصول ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے جئیں، دلوں سے نفرتیں ختم کریں، دوریاں ختم کرنے کی کوشش کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہیں اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔